بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حماس کا اسرائیل پر غزہ کی اسٹرپ پر اچانک سے حملہ ہو چکا ہے۔ ایک کمزور سمجھے گئے گروپ کی طرف سے کیا جانے والا یہ حملہ اسرائیل کے لیے بڑا حیرت انگیز تھا کہ جو اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس حملے کے بعد اسرائیل نے جنگ کا اعلان کیا اور غزہ پر سلسلہ وار حملہ شروع کر دیا۔ دوستوں، رپورٹس کے مطابق دونوں طرف سے ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور جن میں زیادہ تر سویلین ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے مطابق غزہ میں اب تک تقریباً 5 سے 6 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ میں کھانے پینے اور بجلی کی سپلائی بند ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس نے آخر یہ کیوں اتنا بڑا حملہ کیا؟ کیا جب انہیں اسرائیل جیسے بڑے ملٹری پاور کے سامنے اپنی صلاحیت کا پتہ انہیں تھا؟ کیا یہ خود کے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے مترادف نہیں ہے؟ جب حملے کی شدت اور اس کے اثر کو دیکھا جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کہاں تھی جب یہ حملہ مہینوں تک تیار کیا جا رہا تھا۔ حملے کے بعد حماس نے کہا کہ یہ حملہ اسرائیلی فورس کی طرف سے ہے، الاقصی ماسک کی توہین کے جواب میں تھا۔ حماس نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کی اور اسرائیل ظلم کو بھی اسی آپریشن کی وجہ سے بتایا۔ مزید ویسٹرن بینک میں بڑھ رہے اللیگل اسرائیل سیٹلمنٹ کو بھی فلسطین نے حملے کی وجہ بتایا، لیکن ایکسپرٹس کے مطابق حملے کی ٹائمنگ پر کچھ اور وجوہات بھی سامنے آئی ہیں۔ ان میں عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ رویے جو کہ کچھ سالوں پہلے تھا وہ اب نہیں رہا۔ عرب کنٹریز اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق سعودی عربیہ اور اسرائیل کا بیچ کے تعلقات سدھر رہے ہیں۔ ایک اور وجہ حملے کی جو کہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کی سیاست کی شہرت خراب ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اسرائیل میں سپریم کورٹ کی پاورز کو ختم کرنے کے لیے دونوں کرٹیسزم کو سامنے کرنا پڑا۔ حماس کا اتنا بڑے سکیل پر حملہ اور اس کے بعد یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کا اس کے بارے میں۔ غزہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں زمینی اور سمندری روٹس پر پوری طرح ناکہ بندی ہے، لیکن پھر بھی حماس نے اتنا بڑا آپریشن کیسے کیا؟ اب اسرائیل کی ڈیفنس سسٹم یعنی کہ آئرن ڈوم کی بات کرتے ہیں۔ اس کا کامیابی کی ریشو پہلے سے 90% سے زیادہ تھی، تو یہ کیسے فیل ہوا؟ ایکسپرٹ کے مطابق غزہ کے اتنے میزائلز فائر کیے گئے کہ سسٹم اوور لوڈڈ ہو گیا۔ آخر میں ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا حماس اس جنگ کو لمبے وقت تک لے کر چل سکتا ہے؟ کیا حماس اپنی طرف سے کچھ فلسطینیوں کو کہ قید سے آزاد کروا سکے گا جیسے وہ پہلے بھی کر چکے ہیں؟ اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس پوری کہانی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم اس جنگ کو صرف ایک نیوز ہیڈ لائنز کے طور پر دیکھ رہے ہیں یا ہماری اس میں کوئی ذمہ داری بھی ہے؟ کیونکہ جہاں تک سوال انسانیت کا ہے وہاں ہم سب اس میں شریک ہیں۔ یہ حملہ اور اس کا جواب صرف دو ملکوں یا ان کے درمیان کی بات نہیں ہے۔ یہ حملہ اصل میں انسانیت پر ہوا ہے اور یہ حملہ انسانیت کی بنیادی شکل کو بدل سکتا ہے۔ جب عام شہری مرتے ہیں تو کیا صرف ایک سٹیٹسٹک بن جاتے ہیں؟ نہیں، ان کی موت کچھ اور بھی کہتی ہے۔ کیا ہم ایسی سوسائٹی میں ان موتوں کو اگنور کر سکتے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب کو ڈھونڈنے کا ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے، اور جب تک اس ذمہ داری کو سمجھا نہیں جائے گا تب تک یہ جنگ ایسی لگی رہے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس اس جنگ کو لمبے سمے تک لے کر جا سکتا ہے؟ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ آپ سے اگلی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔